کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ دکان پر زیادہ گراہک آئے؟ تو دکانداری کا طریقہ بدلیے، آج ہی اپنی دکان کو بنائیے آن لائن دکان۔ اپنی دکان کی ویب سائٹ بنائیے اور بزی ہو جائے، کال کریں آج ہی اور پائیے سوشل میڈیا پیکیج بالکل فری۔ اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ایرانی ڈرون نے امریکہ اور صہیونی حکومتوں کی نیندیں اڑا دی۔ جرمن فوج کا افغانستان سے انخلا مکمل۔ غازی پور بارڈر پر بی جے پی کارکن اور کسانوں کے درمیان تصادم، گاڑی میں توڑ پھوڑ۔ مظفر نگر تبدیلی مذہب کا الزام ہندو تنظیموں کے دباؤ میں لگایا، مجسٹریٹ کے سامنے خاتون کا بیان۔ شرمیلا کا بھائی جگن کے خلاف سیاسی جنگ لڑنے کا اعلان۔ یو پی سرکار نے 558 مدرسوں کے لیے 479 کروڑ روپے کی پیش کی تجویز۔ کورونا سے جان گنوانے والے کنبے مالی امداد کے حقدار، رقم حکومت خود طے کرے، سپریم کورٹ کا حکم۔ بھارت میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد لگاتار چوتھے دن 50,000 سے کم، 817 افراد ہلاک۔ ضلع کڑپا کے جمل موڑ علاقے میں واقع ددی ہوم یتیم خانے میں ضلع ایس پی کڑپا کے جانب سے یتیم بچوں میں سیمسنگ اسمارٹ فون کی مفت تقسیم۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ ایرانی ڈرون نے امریکہ اور صہیونی حکومتوں کی نیندیں اڑا دی۔ سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ سپہ پاسداران انقلاب سلامی نے 7,000 کلومیٹر تک پرواز کرنے والے ڈرون طیارے کی تعمیر میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جو کسی بھی علاقے میں اترنے کی توانائی رکھتا ہے۔ میجر جنرل حسین سلامی نے تہران میں ایک پروگرام میں کہا کہ سپہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 7,000 کلومیٹر تک پرواز کرنے والے ڈرون طیارہ بنا لیا ہے۔ جرمن فوج کا افغانستان سے انخلا مکمل، طالبان کا غزنی شہر پر بڑا حملہ۔ افغان میڈیا کے مطابق 20 سال تک افغانستان میں تعینات رہنے کے بعد جرمن فوج کا وہاں سے انخلا مکمل ہو گیا اور گزشتہ روز آخری جرمن فوجی بھی اپنے ملک واپس روانہ ہو گئے۔ جرمنی کی وزیر دفاع اینگرن کرامپ کارینباوا نے بتایا کہ جرمن فوج کا آخری سپاہی بھی محفوظ طور پر افغانستان سے واپس جرمنی اپنے گھر پہنچ گیا۔ انہوں نے افغانستان میں 2001 سے تعینات رہنے والے 1.5 لاکھ سے زائد فوجیوں کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ان پر فخر کا اظہار کیا۔ ان 1.5 لاکھ میں جرمنی کے 1100 فوجی شامل تھے، جن میں سے 49 جنگ میں ہلاک ہوئے، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمن فوج کی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ غازی پور بارڈر پر بی جے پی کارکن اور کسانوں کے درمیان تصادم، گاڑی میں توڑ پھوڑ۔ زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے مظاہرے کو 7 مہینے ہو چکے ہیں۔ اسی درمیان یو پی گیٹ غازی پور بارڈر پر صبح کسانوں اور بی جے پی کارکن کے درمیان مار پیٹ کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس میں گاڑیوں میں توڑ پھوڑ اور کچھ لوگوں کے چوٹ لگنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق صبح تقریباً 10 بجے بی جے پی کے کچھ کارکن بی جے پی لیڈر امت والمیکی کے استقبال میں مظاہرے کے مقام پر موجود تھے۔ ڈھول نگاڑے بجا کر ان کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران کسانوں نے اس بات پر اعتراض ظاہر کیا اور ان کو سیاہ پرچم دکھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروپ کے درمیان مار پیٹ شروع ہو گئی۔ بی جے پی کے ایک کارکن نے بتایا کہ ہم اپنے لیڈر کا استقبال کر رہے تھے اور ٹکٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا، ان کے ہاتھ میں لوہے کے ڈنڈے وغیرہ تھے۔ انہوں نے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ اور مار پیٹ شروع کی دی۔
انہوں نے تقریباً 70 سے 80 گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ بی جے پی لیڈر رنیتا سنگھ کا اس معاملے میں کہنا ہے کہ بی جے پی لیڈر امیت والمیکی جی کے استقبال میں ہم پرامن انداز میں کھڑے تھے۔ مظفر نگر تبدیلی مذہب کا الزام ہندو تنظیموں کے دباؤ میں لگایا، مجسٹریٹ کے سامنے خاتون کا بیان۔ مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں گزشتہ دنوں ایک خاتون کی جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے خبریں منظر عام پر آئی تھیں۔ اب 24 سالہ خاتون نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے کہ اس نے ہندو تنظیموں کے دباؤ میں آ کر شکایت درج کرائی تھی۔ خیال رہے کہ خاتون سکھ مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ The Sikh community in Jammu and Kashmir has been living in harmony with the majority Muslim community. Over the years, many attempts were made to create a wedge between the two communities by the vested interest. However, the nefarious design got defeated due to the strong bond that exists between the two communities. شرمیلا کا بھائی جگن کے خلاف سیاسی جنگ لڑنے کا اعلان۔ ویس شرمیلا نے دونوں تلگو ریاستوں کے درمیان پانی کی تنازع پر کہا کہ تلنگانہ کے ایک قطرہ پانی پر بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر وہ کسی کے بھی خلاف لڑائی کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ آندھرا پردیش حکومت رائل سیما لیفٹ اریگیشن اسکیم کے کاموں کا آغاز کیا، جس پر تلنگانہ حکومت اور تلنگانہ کے تمام جماعتوں کے قائدین کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے اور آندھرا پردیش کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شرمیلا تلنگانہ میں نئی پارٹی تشکیل دے کر سرگرمیوں کا آغاز کر چکی ہے اور مختلف مسائل پر چیف منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں ان کے بھائی جگن موہن ریڈی چیف منسٹر ہیں اور پانی کے تنازع پر سیاسی جماعتوں کے قائدین اور عوام شرمیلا سے رد عمل کا انتظار کر رہے تھے۔ آج شرمیلا نے اس مسئلے پر اپنا رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ وہ تلنگانہ اور اس کے مفادات سے ہونے والی ناانصافیوں پر خاموش نہیں رہے گی۔ انہوں نے بالواسطہ طور پر ضرورت پڑنے پر اپنے بھائی کے خلاف بھی آواز اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس مسئلے پر شرمیلا نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ تلنگانہ سے ہونے والی ناانصافیوں کو برداشت نہیں کریں گی۔ یو پی سرکار نے 558 مدرسوں کے لیے 479 کروڑ روپے کی پیش کی تجویز۔ مدرسے کی جدید کاری پر کیا جائے گا کام۔ یو پی حکومت مدرسوں کی تعلیم کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے 2.5 لاکھ بچوں کی تعلیم کو مزید آسان بنانے کے لیے بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل ایپ کے ذریعے پڑھانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ 15 دن میں 1000 مدرسہ اساتذہ کو ایپ کے ذریعے آن لائن پڑھانے کی تربیت دی گئی ہے۔ مدرسے کی جدید کاری کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے حکومت اس سال 558 مدرسوں کے لیے 479 کروڑ روپے کی تجویز پیش کی ہے۔ نصاب بھی مختصر کر کے بچوں کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ کورونا سے جان گنوانے والے کنبے مالی امداد کے حقدار، رقم حکومت خود طے کرے، سپریم کورٹ کا حکم۔ کورونا کے سبب جان گنوانے والے مریضوں کے اہل خانہ کو 4 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کے مطالبہ والی عرضی پر سپریم کورٹ نے منگل کے روز اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ حکومت متاثرہ کنبوں کو معاوضہ ادا کرے۔ حالانکہ عدالت عالیہ نے معاوضے کی رقم طے نہیں کی ہے اور حکومت سے اس تعلق سے رہنما ہدایت تیار کرنے کو کہا ہے۔ بھارت میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد لگاتار چوتھے دن 50,000 سے کم، 817 افراد ہلاک۔ بھارت میں 17 دنوں میں ہلاکت خیز کورونا وائرس وبا کے ایکٹیو کیسز میں تقریباً 5 لاکھ کی کمی واقع ہوئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 60,729 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ یہ لگاتار چوتھا دن ہے جبکہ کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 50,000 سے کم رہی ہے۔ دیر اثنا منگل کو 36,51,983 افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں اب تک 33,28,54,527 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 45,951 نئے کیسز کی رپورٹ کے ساتھ ہی متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,03,62,848 ہو گئی ہے۔
ضلع کڑپا کے جمل مڑک علاقے میں واقع ددی ہوم یتیم خانے میں ضلع ایس پی کڑپا کے جانب سے یتیم بچوں میں سیمسنگ اسمارٹ فون کی مفت تقسیم۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ جمل مڑک کے میداورم میں واقع بچوں کا یتیم خانہ ددی ہوم میں ضلع ایس پی کڑپا انوپ راجن نے سیمسنگ موبائل فون مفت تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے لڑکیوں میں دشا ایپ کے تعلق سے تفصیلات بتاتے ہوئے ان کے موبائل فونز میں اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کے طریقے استعمال سے واقف کرایا۔ ضلع ایس پی نے اس موقع پر یتیم بچوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر کے خود ہی کھانا سربراہ کیا۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 2 سے 30 نئے معاملے مصدقہ۔ ضلع میں کووڈ-19 کے کیسوں کا سلسلہ جاری۔ شبیر حسین کی رپورٹ۔ ضلع کڑپا میں آج کووڈ-19 کے 230 نئے مریض مثبت پائے گئے، جس کی وجہ سے یہ تعداد بڑھ کر 1,06,398 ہو چکی ہے۔ تاحال 1,04,263 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج بھی 296 مریض مختلف اسپتالوں سے ڈسچارج ہوئے ہیں۔ ضلع میں اس وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آج تک جملہ 676 مریض اس وبا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ضلع بھر میں 999 مریضوں کا ہوم آئسولیشن میں علاج چل رہا ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے ضلع میں کورونا وائرس کے تدارک کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے جسیم کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا کے انوپ راجن کے احکامات کے تحت ضلع بھر میں کرفیو کی خلاف ورزی کرنے اور بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آج ضلع بھر میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے 174 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 24,655 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انوپ راجن نے عوام سے کورونا وائرس کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، سماجی دوری کا لحاظ رکھنے اور بغیر ماسک کے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا انتباہ دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے اب تک کے تازہ ترین حالات۔ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ جاننے کے لیے اور بھی خبریں۔ اب لیتا ہوں میں اجازت۔ خدا حافظ۔